تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آ کے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قتال کرتے تھے، کاش ہم نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سخت سردیوں کی رات تھی، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو۔ تو یہاں تو میرا تقریباً سارا پاکستان کھڑا ہو جاتا، اس لیے کہ نہ تو جانا ہے نہ کھڑا ہونا ہے، کی ضرورت ہے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ واقعہ سنانے ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے سردیوں کی رات میں اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ساتھ، شفاعت، جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب تو اٹھنا پڑے گا، اب تو اسپیسیفکلی حکم، اب تو ایمان والا معاملہ ہے، پہلے تو کوئی بھاگنے کی گنجائش تھی کیونکہ جنرل حکم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کافروں کی جا کے جاسوسی کر کے مجھے خبر دو اور دیکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ ہمارے لیے بعد میں تو مصیبت پہ کھڑی کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اس وقت بڑے بوجھ دل کے ساتھ اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا تو مجھے ایک نہ نظر آنے والا کمبل جس طرح کے اڑا دیا گیا، گویا کہ میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا، یعنی یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے۔ اور کہتے ہیں میں اسی طریقے سے باہر نکل گیا، مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح میں گرم حمام کے اندر کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں چل رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے نیزے اور تیر وغیرہ اور تلوار وغیرہ یہ تیز کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پہ بھی آ گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا کام تو ختم کروں نا، کیونکہ وہ سردار تھا کافروں کی طرف سے۔ پھر مجھے حضور کی نصیحت یاد آئی کہ کوئی نماز نہ کھول کے آ جائے، تو میں پھر رک گیا۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا نبی اسلام کی خدمت میں جیسے حاضر ہوا رپورٹ کیا تو دوبارہ سے مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، یعنی باہر گرمائش میں تھے، اندر آ کے ٹھنڈ کو معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب مجھے ٹھنڈ لگی تو نبی اسلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر ڈال دی، اور وہ کہتے ہیں بس وہ چادر ڈالنے کی دیر تھی، مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے مجھے جگایا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ، یعنی وہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی شفقت فرمائی کہ دنیا میں ایک انعام دیا، ہم کو چادر بھی دے دی۔